بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اغلاط، عوام میں رائج اور مشہور غلطیوں کی اصلاح، سلسلہ نمبر 8۔ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کب قبول ہوتی ہے؟ ہر مسلمان کے لیے ایک دعوت فکر۔ نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرائط۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نیکی ایمان کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم شخص کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، البتہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ نیکی شریعت کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیکی شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں۔ نمبر 3، وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمل لوگوں کے دکھلاوے، ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ مذکورہ بالا شرطوں کی اہمیت اور فائدے۔ کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے یہ 3 باتیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی گئی تو وہ نیکی ہرگز قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیکی کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ ان 3 شرطوں کو سمجھنے اور مد نظر اور ان کا خیال رکھنے کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس کے درج ذیل فائدے سامنے آتے ہیں۔ دین کی بنیاد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دینی تعلیمات کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ دین سیکھنے کا اور اہل علم سے پوچھ کر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ نیکیوں اور عبادات کو ٹھیک طرح ادا کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ نیکیاں اور عبادات ضائع اور برباد ہونے سے بچ جاتی اور محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں اور عبادات کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ نیکیوں اور عبادات کے صحیح ہونے پر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بدعات و رسومات اور غلطیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں ٹھیک طرح نیکی کرنے کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے نفل نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی نفل نماز مکروہ اوقات میں ادا کرتا ہے جن میں نماز پڑھنا منع ہے تو اس کو ثواب تو کیا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ مکروہ اوقات میں نفل نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں، تو گویا کہ نیکی جب شریعت کی تعلیمات کے خلاف کی جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نیکی کے قریب ہی نہ جائے، لیکن جب وہ کسی شخص کو نیکی سے روک نہیں پاتا تو اس کی دوسری چال یہی ہوتی ہے کہ اس کی نیکی ہی برباد کر دی جائے، اور نیکی برباد کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نیکی کو شریعت کی تعلیمات اور حدود کے مطابق ادا نہ کرنے دیا جائے، بلکہ اس میں خود ساختہ اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں یا بدعات و رسومات داخل کیے جائیں، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں ریاکاری پیدا کی جائے۔ بدعات اور رسومات کی آلودگی اور برائی سے متاثر ہونے والی اور ان کا اثر قبول کرنے والی چند عبادات۔ یہاں بطور مثال چند ایسی عبادات اور نیکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں بہت سی بدعات اور شریعت کے خلاف باتیں آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اہم عبادات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تعزیت یعنی کسی کے انتقال پر اس کے ملنے والوں سے ہمدردی کا اظہار جیسی اہم عبادت میں شامل ہونے والی بدعات و رسومات۔
میت کے لواحقین یعنی میت سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار وغیرہ کے لیے کھانا بھیجنے میں شامل ہونے والی بدعات اور رسومات، ایصال ثواب کے نام پر رائج ہونے والی بدعات، صدقہ جیسی اہم عبادت میں رائج ہونے والی بدعات، ذکر، درود و سلام اور دعا میں شامل ہونے والی بدعات و رسومات، حج اور عمرہ میں سر انجام دیے جانے والے خود ساختہ اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے، میت کے کفن دفن میں سر انجام دی جانے والی غیر شرعی اور شریعت کے خلاف باتیں، نعت خوانی میں شامل ہونے والی خرافات۔ الغرض لوگوں نے بہت سی عبادات میں اپنی طرف سے بدعات و رسومات داخل کر دی ہیں، بلکہ عبادت کے نام پر بہت سی بدعات و رسومات ایجاد کر لی ہیں، اس لیے نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کو ناراض کر کے، گویا کہ جو نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی آج شریعت کی تعلیمات کے مطابق انجام نہ دینے کی وجہ سے وہ نیکی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک سنگین اور بڑی غلطی، بس جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کل لوگوں کو کسی عبادت کے بارے میں شریعت کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے تو وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، یا کہتے ہیں کہ اللہ نے قبول کرنا ہے آپ نے نہیں۔ جواب: یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے جس کا شکار ہو کر ہم اپنی عبادت ضائع اور برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سنگین اور بڑی غلطی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی شریعت کے خلاف بات ہے، کیونکہ نمبر 1 یہ جملہ دین اسلام کی مکمل عمارت ڈھا دیتا ہے، کیونکہ اس جملے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ یہ دینی تعلیمات ویسے ہی بیکار ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں کہ اللہ ان کی پیروی کیے بغیر بھی کوئی عمل قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2 دینی تعلیمات اسی لیے نازل ہوتی ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، تو جب اللہ نے ان دینی تعلیمات اور شریعت کی پاسداری کے بغیر بھی کوئی عمل قبول کرنا ہے تو یہ تعلیمات نازل ہی کیوں فرمائیں؟ اللہ کی پناہ۔ نمبر 3 یہ جملہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ بار بار دینی تعلیمات کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ان کے مطابق عمل کیے بغیر نیکی کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ نمبر 4 واضح رہے کہ اللہ صرف اسی نیکی کو قبول کرتا ہے جو اس کی شریعت کے مطابق کی جائے، جو نیکی شریعت اور سنت کے خلاف کی جائے وہ ہرگز قبول نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایسے جملے قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، خصوصاً جب ان جملوں کی کوئی دلیل بھی نہیں بلکہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان بہانوں سے شریعت کی تعلیمات سے جی چرانا آخرت میں سراسر خسارے کا باعث اور نقصان کا سبب بننے والا کام ہے۔ شریعت کے مطابق عبادات کی ادائیگی کے لیے ایک اہم بات، پچھلی تفصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نیکیاں اور عبادات دینی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے دین سیکھنے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ دین سیکھے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عمل کی درستی علم ہی پر موقوف ہے اور علم ہی سے عمل صحیح ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، اس تفصیل سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو نیکی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی ہر جگہ نیکی نہیں ہوا کرتی، بلکہ حقیقی معنوں میں اور صحیح نیکی اس وقت بنتی ہے جب وہ ایمان اور شریعت کے مطابق کی جائے۔ فی تفسیر الرازی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، سورۃ الملک۔
المسألة السادسة ذكروا في تفسير أحسن عملا وجوها أحدها أن يكون أخلص الأعمال وأصوبها لأن العمل إذا كان خالصا غير صواب لم يقبل وكذلك إذا كان صوابا غير خالص فالخالص أن يكون لوجه الله والصواب أن يكون على السنة